أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو تو سمجھو کہ اسے خیر کثیر دے دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کیا کرتا۔ آج میں ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات کے موقع پر جناب خلیفہ رابع صاحب کے مورخہ 22 نومبر 1996 کے خطبہ جمعہ کے سلسلے میں سامعین کے آگے چند گزارشات پیش کروں گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے کہا تھا کہ میرا اگلا خطبہ جمعہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی ایک پیشگوئی، میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے کہ سلسلہ میں ایک غلط فہمی کے ازالہ پر مبنی ہوگا۔ لیکن سامعین کو یاد رہے کہ میں حضور اسلام کی اس پیشگوئی کے سلسلے میں غلط فہمی کے متعلق خطبہ کے آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس خطبہ جمعہ میں بھی خاکسار دراصل سابقہ خطبات کی طرح آپ سب کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ جناب خلیفہ رابع صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر دیے گئے اپنے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے بڑے کھلے کھلے الفاظ میں ماؤز ذکی غلام کے نزول کے لیے دعا کی تھی۔ اپنے خطبہ میں خاکسار خلیفہ رابع صاحب کی جن باتوں کو بطور حوالہ پیش کرے گا، سامعین کو اگر خلیفہ رابع صاحب کا 22 نومبر 1996 کا خطبہ جمعہ مل جائے تو وہ ان باتوں کی وہاں سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر خلیفہ صاحب کا یہ خطبہ جمعہ جماعت احمدیہ قادیان کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام پر سے الفضل انٹرنیشنل 10 جنوری تا 16 جنوری 1997 کے صفحات 5 تا 9 پر سے بھی یہ خطبہ جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پچھلی صدی کے شروع ہی سے سائنسدانوں کا یہ خیال رہا تھا کہ اس کائنات کی تشکیل کسی ایک قوت کی وجہ سے ہے۔ مشہور ماہر طبیعیات آئنسٹائن کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کرنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی اس وقت معلوم 4 قوتوں کو یکجا کرنے کی کوشش میں صرف کر دی، مگر 25 سال کے عرصہ پر محیط اس دور میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ یقین رکھتا تھا کہ یہ چاروں قوتیں ایک ہی قوت کی مختلف شکلیں ہیں۔ آئنسٹائن کو تو اس ضمن میں ناکامی ہوئی،
لیکن پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام اور آپ کے 2 امریکی ساتھیوں نے 4 میں سے 2 قوتوں یعنی برقی مقناطیسی قوت اور کمزور نیوکلیائی قوت کو یکجا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں ہی انہیں 1979 میں طبیعیات میں نوبل انعام دیا گیا تھا۔ جناب خلیفہ رابع صاحب خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، چنانچہ آج صبح ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کے وقت یہ مضمون میرے ذہن میں ابھر کر میری دعا کو ایک اور رخ دے گیا۔ میں نے کہا، دنیا کی عزتیں تو آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہیں، کچھ بھی ان کا نہیں رہتا، لیکن جو تیری رضا کی عزت ہے جس کا وجہ رب کا میں ذکر آیا ہے وہ دائمی ہے۔ آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں، کوئی انسان جو اپنے رب سے راضی نہ ہو وہ ہمیشگی نہیں پا سکتا، کوئی انسان جس سے خدا راضی نہ ہو وہ بھی ہمیشگی نہیں پا سکتا۔ بس اس مضمون کے ساتھ ہی میری توجہات بدل گئیں، یہ کہنے کی بجائے کہ آج ہم سے ایک ایسا وجود رخصت ہوا جس کے نتیجے میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور جماعت کو آئندہ یہ خلا محسوس ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا، وہ مضمون کیوں نہ میں بیان کروں جو ہمیشگی کا مضمون ہے اور لازوال مضمون ہے۔ پس نیک انجام کے ساتھ میری توجہ نیک آغاز کی طرف گئی اور مجھے یہ خیال آیا کہ در حقیقت لوگ اچھے انجام کی طرف دیکھتے دیکھتے اس سے ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات آغاز کا خیال ہی نہیں کرتے، حالانکہ بہت سے پاک اور نیک انجام ہیں جن کی بنیادیں بعض دفعہ انسان کی پیدائش سے پہلے ڈال دی جاتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی انہی وجودوں میں سے ایک وجود ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، ایک وجود گزر گیا مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لاریٹ عطا کر۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ نوبل لاریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کرے گی احمدیت؟ ہزارہا نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں، ہزارہا نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے، 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ کے تو کتنا فرق پڑے گا۔ لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کی چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں۔ تو چھوٹی باتوں پہ ہم کیوں راضی ہوں، چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں؟ یہ الفضل انٹرنیشنل 10 جنوری 1997 تا 16 جنوری 1997 صفحہ 6 پر خلیفہ صاحب کے یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ میں خلیفہ صاحب کے ان الفاظ کے سلسلے میں چند گزارشات آپ کے آگے رکھوں گا۔ نمبر 1، سامعین کرام، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر جناب خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے جس انعام یافتہ وجود کے لیے دعا منگائی تھی، جماعت احمدیہ اور دین اسلام میں یہ انعام یافتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا روحانی فرزند تھا اور ہے، جس کی انہیں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی گئی تھی۔ دوسری گزارش سنیے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے موقع پر جناب خلیفہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کی حضور کسی اور نوبل انعام یافتہ کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک انعام یافتہ وجود مانگا تھا۔ دوسرے لفظوں میں نوبل لاریٹ کی بجائے علم و حکمت کا امام مانگا تھا، یعنی ایسا انعام یافتہ جس کے آگے افلاطون اور ارسطو بھی بونے نظر آئیں، کیونکہ ایسے انعام یافتہ وجود کی ہی بقول
خلیفہ رابع صاحب کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے اور اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا ہے کہ جناب خلیفہ صاحب نے اسی عزیز یعنی علم کے زور سے غلبہ پانے والے کے متعلق کہا تھا، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پڑھوں غزل آپ کے لیے، میگاں بنے حکایت دل کے لیے قلم، ہو روشنائی آنکھوں کا جل آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے۔ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک باپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں بننے والے نوبل لاریٹ کے بدلے میں تمہارے خلیفہ رابع صاحب کی دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں آسمان سے ایک انعام یافتہ عبدالغفار کا وعدہ دیا ہے۔ تم ابھی سوئے ہوئے ہو اور تمہیں ہوش نہیں آ رہا۔ کیا یہ تمہاری بد قسمتی کی انتہا نہیں ہے کہ تمہیں ایک نوبل لاریٹ کی بجائے دنیا علم و حکمت کا امام دیا گیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس انعام یافتہ وجود کا اخراج اور مقاطعہ کرتے پھر رہے ہو؟ میں یہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو تو اٹھو آزمائش کر کے دیکھ لو۔ تیسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ انعام یافتہ مؤود اپنے علمی اور مذہبی دعویٰ کے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے 1993 سے کھڑا تھا، لیکن بدقسمتی اور تکبر کی وجہ سے خلیفہ صاحب کی اس انعام یافتہ عام انسان پر نظر نہ پڑی۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ تک نہ پینا، بلکہ خلیفہ صاحب کی آنکھیں چندھیا گئیں اور ان کے آگے یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کسی انسان، کسی خاندان یا کسی قوم کا نہ رشتہ دار ہے اور نہ ہی کسی کی خواہشوں کا پابند ہے۔ اس ضمن میں وہ فرماتا ہے آہم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان دنیوی زندگی سے تعلق رکھنے والے ان کی معیشت کے سامان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جس کے نتیجہ میں ان میں سے بعض کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سب مال و متاع سے جو وہ جمع کرتے ہیں اچھی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت اس بات کو اپنے کلام میں بیان فرما دیا، وہ کہتا ہے کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک کے دروازے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ معزز سامعین کرام، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28 پر یہ حدیث آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میرا آپ سب سے سوال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کھلے کھلے الفاظ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ روحانی فرزند یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کیا اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی سادات میں سے پیدا ہوا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو 1 صدی قبل مغلیہ خاندان میں پیدا ہوا تھا
اپنی گمنامی اور بے کسی کے متعلق وہ خود فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کے دھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجائے خواص یہی قادیاں ہوا۔ امت مسلمہ کی اکثریت ما سوائے جماعت احمدیہ آج تک اس مہدی کا سادات میں پیدا ہونے کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ وہ 1 صدی قبل ایک دوسری قوم میں پیدا بھی ہو گیا۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اب اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق محمدی مریم کے معوذ کی غلام کو مغلیہ خاندان سے باہر کسی اور قوم میں پیدا کر دیا ہے تو اس میں واویلا کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے محاورہ ہے، میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو، یہ کوئی معقول اور انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس وقت میری مخالفتیں کرتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں، تبھی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے۔ رفت لفظ عربی میں تو ہے، مگر اردو میں بعض لوگ رفت بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں رفت بھی کہہ دیا کرتا ہوں، مگر اصل لفظ رفت ہے۔ تو رفتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں، ان کا انکساری سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ سجدے میں ربی الاعلیٰ کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ رب سب سے اعلیٰ ہے، اور مراد یہ ہے کہ تم نے اس کے حضور جب ماتھا ٹیک دیا ہے، جتنا نیچے ہو سکتے تھے ہو گئے ہو، اب رب اعلیٰ کو یاد کرو تو تم اس سے فیض پاؤ گے، اور رفتیں حاصل کرنے والا اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں مضمون لازم و ملزوم ہیں۔ سب سے زیادہ انکسار دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے، اور سب سے زیادہ رفتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، پس ایک بڑے آدمی کے گزرنے کے ساتھ ان مفاہیم پر گفتگو ہونی چاہیے جو لوگوں کو بڑا بنانے والے ہیں اور سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہیں۔ اب علم کے لیے اگر میں کہہ بھی دوں کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں 100 نوبل لاریٹ عطا کر دے، تو کیا اس کا آخری نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ جائیں گے، جنہیں کسی مکتب میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملی؟ تمام صاحب علم انسانوں سے اور ذی روح ذی شعور وجودوں سے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آگے بڑھ گیا، تو ان رفتوں کے لیے کیوں نہ دعا مانگی جائے جس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، جس میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے، چھوٹا بڑا غریب اور ایک تیسری دنیا کا آدمی، ایک ترقی یافتہ مغربی ممالک کا باشندہ، ان سب کے لیے قدر مشترک ہے کہ اصل علم کا منبع، اصل عزتوں کا منبع، جس کا علم اور جس کی عزتیں باقی رہنے والی ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی کی طرف جھکو، اسی کی طرف دل لگاؤ، تم میں سے ہر ایک کو پھر وہ رفتیں عطا ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ آگے فرماتے ہیں، جہاں تعلق باللہ وجہ عظمت بنتا ہے، جہاں رفتیں سجدے میں مضمر ہیں، جہاں ربی الاعلیٰ کی دعا اس طرح اٹھتی ہے کہ انسان پھر ادنا رہ ہی نہیں سکتا، وہ اعلیٰ سے تعلق جوڑ کر ضرور اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی اخبار میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ 7 نمبر صفحہ پر یہ الفاظ ہیں ان کے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے کچھ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس عاجز کے سجدہ کا جو واقعہ ہے وہ غلام مسیح الزماں جو میری کتاب ہے اس کے مقدمہ میں موجود ہے، آپ لوگ سب وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقہ سے وہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، کیسے مجھے نیکی علم ہے کس سلسلے میں، نیکی کیا ہے اور علم کیا ہے کا سوال پیدا ہوا، اور اس سوال کا جب میں اپنے ذہن کے ساتھ جواب نہ پا سکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تحریک کی اور میں اپنی چارپائی پہ قبلہ رخ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، اور پھر میں نے وہاں پر
رب الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر چند علمی الہامی دعائیں جو حضور علیہ السلام بانی جماعت اسلام کو الہام ہوئی تھیں وہ پڑھی میں نے. ان کی یہ دعائیں یہ تھی کہ رب زدنی علما، رب علمنی ما ہوا خیر عندک، رب ارنی انوار کلیات، رب ارنی حقائق الاشیاء، اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزمان کے مقدمہ میں موجود ہے. دوسرے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان وجودوں میں، ان لوگوں میں جن کو اللہ عظمت دے دیتا ہے، پھر بڑی بدرجہ عدم انصاری بھی آ جاتی ہے، عاجزی بھی آ جاتی ہے، صبر بھی آ جاتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ 20 سال ہو گئے ہیں میرا ان لوگوں کے آگے میں نے اپنا مقدمہ، اپنا دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزمانہ کا سچا دعویٰ رکھا ہوا ہے، اور بڑے صبر کے ساتھ میں ان لوگوں کے آگے کھڑا ہوں، اور بڑی اللہ نے مجھے میرے وجود میں ایک انکساری رکھی ہے. میں اس سلسلے میں بات بتاتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ فوت ہو چکے ہیں، درویش تھے بیچارے، سابقہ قادیان کے بزرگ تھے میرے. انہوں نے جب میری یہ کتاب پڑھی تو انہوں نے مجھے کہا، اپنے ذہن میں تو انہوں نے مجھے ایک طنز کے طور پر کہا کہ آپ نے پتہ نہیں 100 سے زیادہ اے میرے سید، اے میرے سید لکھا ہے خلیفہ رابع صاحب کو. تو میں نے ان کو کہا کہ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ نے مجھے انکساری میں بڑا مالا مال کیا ہوا ہے. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ میرے سید ہی ہیں، لیکن بہرحال میں نے عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ باتیں ان کے آگے لکھی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب برابر ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی کو ایک حساب کی جو مرصع جانتا ہے اس کو ہی اللہ تعالیٰ نوبل لاریٹ یا عظیم بنا سکتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ان پڑھ کو بھی ایسا عالم بنا سکتا ہے کہ دنیا کے عالم اس کے آگے جھک جائیں یا جھکنے پر مجبور ہو جائیں. لہذا علم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے علم دے سکتا ہے، اور جتنا کسی کو عظیم بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے. آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں اپنے خطبہ جمعہ میں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُ و یوم اموت و یوم ابعث حیّا. جو حضرت مسیح کی دعا بچپن کی بتلائی گئی ہے، وہ سلام ہے جس کے متعلق میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی وہ سلام لکھ دیا تھا، جو سلام موت کا سلام بھی بن گیا اور زندگی کا سلام بھی بن گیا. پس جب بھی خدا سے عظمتیں طلب کریں تو انکساری کی عظمتیں طلب کریں، اور اس سلام کی عظمتیں طلب کریں جو آسمان سے اترتا ہے اور پھر جس شکل میں بھی نازل ہو بہت ہی خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے. یہ اسی اخبار کے صفحہ نمبر 7 پر یہ الفاظ ہیں ان کے. تو اس ضمن میں گزارش ہے کہ سامعین کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کے ذکی غلام کے متعلق فرمایا تھا کہ اس نے اس نے بچپن میں ہی لوگوں سے کہا تھا، سورۃ مریم آیت نمبر 34، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے مبعوث کیا جاؤں گا. یاد رکھیں، محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، وہ ذکی غلام بھی ہر معاملہ میں موسوی مریم کے موسوی ذکی غلام سے مماثلت رکھتا ہے. جناب خلیفہ رابع صاحب نے نہ صرف یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے کوئی انعام یافتہ دے، اور پھر ساتھ ہی اس کے حوالہ سے سورۃ مریم کی آیت نمبر 34 کے وہ الفاظ پڑھنا جو موسوی مریم کے ذکی غلام نے بچپن میں پڑھے تھے. کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ براہ راست محمدی مریم کے مئو ذکی غلام کی بعثت کے لیے دعا کر رہے تھے، یا دوسرے الفاظ میں کوئی بالا ہستی ان سے یہ دعا کروا رہی تھی؟ آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں اپنے خطبہ جمعہ میں، جیسے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ بار بار یاد کرایا کرتے تھے دنیا کو کہ میری ماں کی دعائیں تھیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. بس میں اپنی پاک بزرگ ماں کی دعاؤں کا ایک پھل ہوں. اور یہ مضمون ان کو انکساری کی طرف لے جاتا تھا کہ کھل کر باتیں کرتے تھے مجھ سے تو بہت بے تکلفی تھی. کہا کرتے تھے کہ بس وہی قصہ ہے سارا، میں کیا، میرا وجود کیا، دعاؤں کا پھل ہوں. اور ڈاکٹر صاحب بھی دعاؤں کا پھل تھے. ان کے والد بزرگوار
چودھری محمد حسین صاحب اور ان کی والدہ حاجرہ بیگم غالباً نام تھا ان کا، دونوں ہی بہت مقدس وجود تھے، بہت پاکیزہ، صاف ستھرے، خالص پاکیزہ زندگی گزارنے والے، اور احمدیت کے بعد تو سونے پر سہاگے کا عالم تھا۔ وہ مجھے جو یاد تھا کہ رویا میں دیکھا تھا، وہ رویا نہیں بلکہ کشفی طور پر آپ کو یہ دکھایا گیا تھا۔ یہ نوٹس ہیں، ان میں لکھا ہے 3 جون 1925 کو خدا تعالیٰ نے کشفی طور پر دکھلایا کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس کے ہاتھوں میں ایک معصوم بچہ تھا۔ فرشتے نے وہ بچہ چودھری محمد حسین کو پکڑا دیا اور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ نے اس بچے کا نام پوچھا تو آواز آئی عبدالسلام۔ یہ اسی اخبار کے جو صفحات 6 ہیں اور 8 ہیں اس پر یہ ان کا یہ ذکر ملتا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو علم ہوگا کہ جماعت احمدیہ میں نمبر 1 حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے وجود میں ایک نیک ماؤں کی دعاؤں نے کیا رنگ دکھایا تھا، یہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، ایک ماں کی دعا کا نتیجہ۔ نمبر 2، اسی طرح افراد جماعت نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے وجود میں ایک نیک باپ کی دعائیں کیا رنگ لائی تھیں۔ جماعت احمدیہ یہ بھی ایک نظارہ دیکھ چکی ہے ایک باپ کی نیک دعاؤں کا۔ نمبر 3، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ایک ماں اور ایک باپ کی دعاؤں کا نتیجہ دیکھنے کے بعد اب تم انشاءاللہ تعالی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بھی دیکھو گے۔ محمدی مریم کی دعاؤں کے جواب میں بزرگ و برتر رب نے انہیں جواباً فرمایا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ میں ان الفاظ کو پڑھنے سے پہلے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو جب میں یہ پیشگوئی پڑھتا ہوں بڑی تکلیف سی ہوتی ہے کہ یہ شخص بار بار پڑھتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل معاملہ ہی اس پیشگوئی کا ہے۔ آپ لوگوں نے 100 سال کاذبوں اور جھوٹے لوگوں کے منہ سے اس پیشگوئی کو سنا ہے اپنے ان کے متعلق۔ اب صادق کے وجود میں پورے ہوتے ہوئے اس کے منہ سے بھی یہ پیشگوئی حوصلے سے سنا کریں اور نہ اعتراض کیا کریں، کیونکہ یہ سارا معاملہ آنے والے غلام کا اس پیشگوئی کے گرد گھومتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پیشگوئی کے سلسلے میں باتیں ہوں گی تو اس پیشگوئی کو بھی بار بار خطبات جمعہ اور تقاریر میں مجھے پڑھنا پڑے گا، اس لیے یہ تحمل سے اور حوصلے سے میرے منہ سے بھی اس پیشگوئی کو سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ محمدی مریم کی دعا کے نتیجے کے میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو جواب دے رہا ہے، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور اسلام فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرا مقضیہ۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ یہ تو تھی محمدی مریم کی عظیم و شان دعا اور اس کی قبولیت کا نتیجہ۔ خاکسار اب یہاں اپنے بزرگ والد کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہے۔
میری مرحوم والدہ صاحبہ کے بقول خاکسار مارچ 1954 کی کسی نامعلوم تاریخ کو موضع ڈاور میں پیدا ہوا تھا۔ میری والدہ صاحبہ اس عاجز کو بتایا کرتی تھی کہ جب اس عاجز کا والد محترم چودھری شیر محمد جمبا صاحب فوت ہوئے تھے تو اس وقت خاکسار 6 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا۔ میرے والد محترم 19 ستمبر 1954 کو 2 ماہ علیل رہ کر فوت ہو گئے تھے اور وفات سے پہلے آپ جماعت احمدیہ ڈاور کے سیکٹری مال تھے۔ آپ انتہائی نیک اور دعا گو انسان تھے۔ محترمہ والدہ صاحبہ اور محترم والد صاحب دونوں موسی تھے اور ابا کے پرانے بہشتی مقبرہ میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اپنا خاندانی پس منظر بیان کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ میں آپ لوگوں پر واضح کر دوں کہ میرا کسی مذہبی گھرانے یا کسی عالم فاضل خاندان سے تعلق نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں مذہبی نقطہ نظر سے ایک ان پڑھ انسان تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ خاکسار کی پہلی زندگی ایک ان پڑھ ماحول میں اور دیہات میں گزری اور وہاں بچپن سے ہی دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسے اعمال اور عبادتیں بھی نہیں تھیں جن کی وجہ سے میرے ذہن میں مسلم موعود یا مجدد بن جانے کا کوئی خیال پیدا ہو سکتا، لیکن بچپن سے ہی میرے پاس یتیمی کے غم اور اپنی بے علمی اور بے عملی کی بدولت شرمندگی کے آنسوؤں کی دولت ضرور تھی، اور اگلا سارا کام محمدی مریم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی دعا نے کیا ہے۔ جناب حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر اپنا پتہ نہیں کس کانٹیکس میں کہا ہوگا اس زمانے میں، لیکن بہرحال ان کا شعر اس عاجز کے وجود میں پورا ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں، خس خس جنہ قدر نہیں میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سائیاں۔ 10 دسمبر 1983 لاہور میں احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں جب میری عمر 29 سال تھی، سامعین کرام یاد رکھیں، اور خاکسار اپنے ایم اے کے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا، تو وہیں ایک مبارک سجدہ میں میری کایا پلٹ دی گئی اور کھلے طور پر روح القدس میرے شامل حال ہو گیا۔ اس واقعہ کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں بطور خاص میرے خلیفہ صاحب کے نام دوسرے خط میں موجود ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسا طاقتور روحانی واقعہ تھا جس نے نہ صرف میری بنیاد سے ہلا دیا بلکہ مجھے پوری شدت سے اپنی لپیٹ میں بھی لے لیا۔ اس واقعہ کے بعد میں کم و بیش 40 دن تک دارالحمد میں تنہائی میں اپنے کمرہ میں روتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ خاکسار کو سجدے سے اٹھنے اور اس روحانی واقعہ کے بعد خبر دی گئی تھی کہ جس ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی وہ موعود ذکی غلام خلیفہ ثانی صاحب نہیں تھے بلکہ تو ہے۔ پہلی دفعہ جب مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو یہ میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی، اور جیسا کہ خلیفہ رابع صاحب اپنے خطبہ جمعہ میں آگے کہتے ہیں، پس نیک انجام کے ساتھ میری توجہ نیک آغاز کی طرف گئی اور مجھے یہ خیال آیا کہ در حقیقت لوگ اچھے انجام کی طرف دیکھتے دیکھتے اس سے ایسے مروب ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات آغاز کا خیال ہی نہیں کرتے، حالانکہ بہت سے پاک اور نیک انجام ہیں جن کی بنیادیں بعض دفعہ انسان کی پیدائش سے پہلے ڈال دی جاتی ہیں۔ اس واقعہ کے بعد، یعنی یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ دارالحمد میں میرے ساتھ واقعہ ہوا، اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری پہلی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں مجھے بتائیں اور بتایا کہ تو بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہی پیدا ہوا تھا۔ یاد کر وہ باتیں جو تیری ماں نے تجھے کئی دفعہ بتائی تھیں۔ اس کے بعد اس عاجز نے ان سب باتوں پر غور و فکر کیا اور پھر آہستہ آہستہ میں اپنے رب کے حضور لاجواب سا ہوتا چلا گیا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم والد صاحب نے کوئی طویل عمر نہیں پائی اور 49 سال کی درمیانی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ میرے والد صاحب 3 بھائیوں کی اکلوتی نرینہ اولاد تھے، اس لحاظ سے
آپ اپنی برادری میں سب سے بڑھ کر صاحب حیثیت تھے، لیکن اس کے باوجود آپ مسکین طبع اور درویش مزاج انسان تھے۔ آپ نے زندگی بھر دنیاوی امور میں نہ زیادہ دلچسپی لی اور نہ ہی ان میں زیادہ تر ملوث ہوئے۔ آپ کانے تھے اور قناعت کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہوا تھا۔ آپ احمدیت کے شیدائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملہ میں بہت حساس اور محتاط تھے۔ ہماری زمین کے ارد گرد خضرا اور جھاڑیوں کا ایک ریتلا صحرا تھا۔ خاکسار یہاں اپنے والد صاحب کی نیکی اور زہد و تقوی کے ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ میری مرحوم والدہ صاحبہ نے یہ واقعہ مجھے کئی دفعہ بتایا تھا۔ میرے والد صاحب نے اپنی آدھی سے زیادہ زمین مزارعین کو دے رکھی تھی۔ جب یہ مزارعین رات کو آباشی کیا کرتے تھے تو آدھی رات کے بعد وہ کھیتوں کے نزدیک جھاڑیوں میں سے میرے والد صاحب کی رونے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ یہ مزارعین صبح ہونے پر اپنی بیویوں کو بتاتے کہ ہم رات کو جھاڑیوں میں سے چودھری شیر محمد کی رونے کی آوازیں سنتے ہیں۔ مزارعین کی بیویاں میری والدہ صاحبہ سے پوچھتی کہ کیا تمہارے گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہے؟ ہمارے خامند ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اکثر رات کو جھاڑیوں میں سے چودھری شیر محمد صاحب کی رونے کی آوازیں سنا کرتے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ نے انہیں سمجھایا کہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ میرا خامند خدا پرست انسان ہے اور آدھی رات کے بعد وہ باہر جا کر تنہائی میں اپنے رب کے حضور التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ماؤ ذکی غلام کی سامعین کرام ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ پیشگوئی کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں آئندہ ظاہر ہونے والا یہ ماؤ ذکی غلام یتیم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبشر الہامی کلام میں ایسے الفاظ کسی یتیم بچے کے متعلق ہی فرمائے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی سورہ ضحیٰ کی یہ آیت نمبر 7 ہے، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی تھی؟ یہ عاجز سامعین کرام 6 ماہ کا شیرخوار بچہ تھا جب میرے محترم والد صاحب اپنے شیرخوار بچے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں دے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم والد صاحب نے اس عاجز کو اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں کیسے دیا؟ یہ واقعہ میری مرحوم والدہ غلام فاطمہ صاحبہ نے مجھے 10 دسمبر 1983 سے پہلے کئی دفعہ بتایا تھا، لیکن الہی انکشاف سے پہلے میں اسے ہمیشہ ایک معمولی واقعہ سمجھتا رہا۔ یہ ضمنی واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ میرے والد صاحب کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو جب میرے والد صاحب اس سے مرگ پر تھے تو دونوں میری یہ پھوپھیاں اپنے اکلوتے بھائی کو ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں۔ میرے والد صاحب کے وفات کے چند دن پہلے ایک دن میری دونوں پھوپھیاں اپنے بھائی کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری چھوٹی پھوپھی نے اس عاجز کو اپنی باہوں میں لے کر اپنے بیمار اور قریب المرگ بھائی سے بڑی درد بھری آواز میں کہا کہ بھائی آپ کے دوسرے بچے کچھ بڑے ہیں، لیکن عبدالغفار تو صرف 6 ماہ کا ہے، آپ اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بستر مرگ پر پڑے ہوئے میرے والد صاحب نے جواباً خاموشی کے ساتھ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارتاً انہیں بتایا کہ میں نے اس شیرخوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب نے اپنے خطبہ کے آغاز میں سورہ رحمان کی یہ آیات تلاوت فرمائی تھی۔ وہ پڑھتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان کی آیات نمبر 27 تا 31 ہیں۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام کے متعلق یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے آغاز میں ان آیات کو پڑھا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز جو اس زمین پر ہے فانی ہے اور تیرے رب کی ذات باقی رہتی ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ بس اے جن و انس
تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی سے سوال کرتا ہے، وہ ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ بس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان آیات کے حوالہ سے آپ نے فرعون کے حصے میں فرمایا تھا۔ یہی مضمون قرآن کریم میں فرعون کے ذکر میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، لیکن خاص طور پر اس کی ڈوبتی ہوئی گھڑیوں کی دعا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر اس وجہ سے رد کر دی گئی، یعنی کلیتاً نہیں مگر مرکزی نقطہ کے لحاظ سے دعا رد کر دی گئی، کیونکہ فانی انسان جب فنا کو آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے، وہ لمحہ ہے اس کے یقین کا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنے والا، میں فانی تھا، اور اسی لمحے اس کی ساری زندگی اس کو عقارت جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تمام کوششیں، تمام اموال، سب دولتیں، سب نام و نمود، سب اسی دنیا میں دھرے رہ جاتے ہیں، اور وہ اکیلا اکیلا خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے جب تیار کھڑا ہو، پھر وہ اس قسم کے وعدے کیا کرتا ہے، اب میں ایمان لاتا ہوں، اب مجھے نجات دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم فنا کو دیکھ لو اور پھر نجات کی دعائیں مانگو تو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ بدنی زندگی مل بھی جائے تو روحانی زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اسی اخبار کے صفحہ نمبر 5 پر یہ ان کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں قرآن کریم سے پتہ ملتا ہے کہ فرعون ایک ظالم اور جھوٹا حکمران تھا۔ اسے نہ صرف خدا ہونے کا دعویٰ تھا بلکہ اس نے جبری طور پر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بھی بنایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل اس کی حکمرانی میں ایک قید کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول چن کر اسے بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے فرعون موسیٰ کے پاس بھیجا۔ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے فرعون کے پاس گئے تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اس مذہبی اور سیاسی آمر اور خدائی کا دعویٰ رکھنے والے ظالم فرعون نے 2 کام ضرور کیے تھے۔ وہ کون سے 2 کام تھے؟ سنیے۔ نمبر 1، فرعون نے ذاتی طور پر خود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بذریعہ دلائل بحث و مباحثہ کیا تھا، اور نمبر 2، اپنے جادوگروں یعنی اپنے علماء سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ علمی مقابلہ کروایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیات 50 تا 77 میں فرماتا ہے۔ میں یہاں پر ان آیات کا آپ لوگوں کے آگے ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے خطبہ میں، تو یہ جو ترجمہ میں پڑھوں گا اس وقت وہ بھی خلیفہ رابع صاحب کا ترجمہ کیا ہوا ہے، میرا نہیں ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 50 سے آگے 77 تک ہے یہ۔ اس نے کہا تم دونوں کا، یعنی فرعون نے کہا تم دونوں کا رب ہے کون اے موسیٰ؟ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت کی، راہ پر ڈال دیا۔ فرعون نے کہا پھر پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہاری خاطر اس میں کئی راستے جاری کیے، اور اس نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے کئی ایک جوڑے نباتات کی مختلف قسموں سے پیدا کیے، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس میں یقیناً صاحب عقل لوگوں کے لیے کئی بڑے نشانات ہیں۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں ہم دوسری مرتبہ نکالیں گے، اور یقیناً ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھائے مگر اس نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، یعنی فرعون نے۔ اس نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے وطن سے اپنے جادو کے زور سے باہر نکال دے اے موسیٰ؟ پس ہم ضرور تیرے سامنے ایک ایسے ہی جادو لائیں گے، پس تو اپنے اور ہمارے درمیان وعدے کا دن اور جگہ مقرر کر جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تو، یہ دونوں کے لیے برابر کا مقام ہوگا۔ اس نے کہا
اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تمہارے لیے مقررہ دن تہوار کا دن ہے، اور یوں ہو کہ لوگوں کو کچھ دن چڑھے اکٹھا کیا جائے۔ پس فرعون منہ موڑ کر چلا گیا۔ پھر اس نے اپنا منصوبہ مکمل کیا، پھر دوبارہ آیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، وائے افسوس تم پر، اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، ورنہ وہ تمہیں عذاب سے تہس نہس کر دے گا، اور یقیناً وہ نامراد ہو جاتا ہے جو افطرا کرتا ہے۔ بس وہ اپنے معاملہ میں ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے اور چھپ چھپ کر پوشیدہ مشورے کرتے رہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہارے وطن سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طور طریق کو نابود کر دیں، یعنی مذہب کو۔ پس اپنی تدبیروں کو مجتمع کر لو، پھر سب بے سب چلے آؤ، اور یقیناً آج وہی کامیاب ہوگا جو بالا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو ڈالے گا یا پھر ہم پہلے ہوں جو اپنا جادو ڈالیں؟ اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ سامنے کہا، تم ہی ڈالو۔ پس اچانک ان کے جادو کی وجہ سے اسے خیال دلایا گیا کہ ان کی رسیاں اور ان کی سوٹیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں تھوڑا سا ڈرے۔ ہم نے کہا، مت ڈر، یقیناً تو ہی غالب آنے والا ہے، اور جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے اسے پھینک دے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا یہ سب اسے نگل جائے گا۔ انہوں نے جو بنایا ہے وہ محض ایک جادو کا شعبدہ ہے، اور جادوگر جس جہت سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ پس تمام جادوگر سجدے کی حالت میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یعنی فرعون ان سے کہہ رہا ہے اپنے جادوگروں سے، یقیناً یہ تمہارا ہی سردار ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہوا ہے۔ پس لازماً میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تم یقیناً جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ ان جادوگروں نے یا ان علماء نے انہوں نے کہا، ہم ہرگز تجھے ان روشن نشانات پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہم تک پہنچے ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس دور کے مولویوں پر، جن کو پتہ ہے کہ میرے دلائل اور نشانات کیا ہیں، اور میں کس طریقے سے جناب خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کو جھوٹا ثابت کر چکا ہوں، اور میرا اپنا دعویٰ کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے میں صادق ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ چپ اور منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خلیفوں کے ڈر سے۔ آگے، اور نہ ہی اس پر ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پس کر گزر جو تو کرنے والا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا فرعون کو نا، جو تو کرنا ہے کر لے، تو محض اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہماری خطائیں اور ہمارے جادو کے کام جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا بخش دے، اور اللہ بہتر اور سب سے بڑھ کر باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً وہ جو اپنے رب کے حضور مجرم کے طور پر آئے گا تو لازماً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ اس میں زندہ رہے گا۔ اور جو مومن ہوتے ہوئے اس کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ نیک اعمال بجا لایا ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بلند درجات ہیں۔ وہ ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ جزا ہے اس کی جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ میں نے یہ جو ڈائلاگ ہے فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اس کے متعلق میں آپ لوگوں نے قرآن کریم کی یہ عربی تو نہیں پڑھی، عربی خود پڑھ لیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات 50 سے 77 تک ہیں، میں نے صرف ترجمہ پڑھا ہے، اور وہ ترجمہ بھی خلیفہ رابع صاحب کا کیا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں جو میں نے پڑھی ہے، اس میں جو ترجمہ ہے، 2 کام ضرور کیے فرعون نے۔ وہ کون تھے کام؟ ایک تو خود فرعون نے انڈیویجولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کی، سوال و جواب کیے،
جب وہ اس کو شکست کھا گیا تو پھر اس نے کہا کہ ہم تیرے مقابلے پہ جادوگر لائیں گے، جادو لائیں گے. پھر اپنے جادوگروں کا، یعنی اپنے زمانے کے جو علماء تھے، ماہرین تھے، ان کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ السلام کے مقابل پر لے آیا. تو وہاں پر جو واقعہ ہوا وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے. وہ جادوگر سمجھ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور سمجھ گئے کہ یہ بندہ خدا کا اور سچا بندہ ہے، یہ میسنجر ہے، اللہ کا نبی اور رسول ہے. تو وہ اس پر ایمان لائے. پھر فرعون نے ان کو دھمکیاں دیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آیات میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی ہیں. آگے جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے مضمون میں، اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، انہی سورۃ الرحمن کی مذکورہ جو آیات ہیں اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں، در حقیقت ہر فانی انسان اپنے آپ کو لافانی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ عجیب متضاد زندگی ہے جو انسان گزارتا ہے، اور اس کو شعور بھی نہیں کہ میرے اندر ایک سوچوں میں تضاد پایا جاتا ہے. سب دنیا کو مرتے اور گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، سب دنیا کو دیکھتا ہے کہ اس جہان میں کوئی نہیں رہا. آئے دن روزانہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہر موت کے ساتھ ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ جہان ہی بدل جاتا ہے. تو کتنے ہی بدلے ہوئے جہانوں کا، ان گنت بدلے ہوئے جہانوں کا وارث ہو کر وہ اپنی ذات کے متعلق یہ گمان نہیں کرتا کہ مجھے بھی ایک دن اس دنیا سے گزر جانا ہے، اور جب وہ گزرے گا تو پھر ان لمحوں میں وہ احساس کہ میں فانی تھا اس کے کسی کام نہیں آئے گا. آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پس یہ وہ مضمون ہے جو ساری دنیا میں سب کے لیے قدر مشترک رکھتا ہے. فی الحقیقت انسان اپنی فنا پر ویسا یقین نہیں رکھتا جیسا یقین اس کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات وہ کہہ رہے ہیں. سامعین کرام اس کو ذہن میں رکھیں. وہ فرماتے ہیں فی الحقیقت انسان اپنی فنا پر ویسا یقین نہیں رکھتا جیسا یقین اس کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جانتے ہوئے کہ موت مقدر ہے پھر بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی. تو قرآن کریم کا اس شان کے ساتھ اس مضمون کا ذکر فرمانا جو بظاہر دنیا میں سب کو معلوم ہو، یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں وہم ہے کہ تم جانتے ہو، تم نہیں جانتے کہ ہر چیز فانی ہے. یہ صفحہ نمبر 5 پر اخبار کے ان کے الفاظ ہیں. سامعین کرام اس سلسلے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. دیکھیں، خلیفہ رابع صاحب کا دعویٰ تھا، وہ دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے. دوسرا وہ یہ بھی دعویٰ رکھتے تھے کہ ان کی خلافت الی منہاج نبوت ہے. تیسرا ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ آیت استخلاف کی روشنی میں ایک نبی کے بعد جو خلفاء ہوتے ہیں یہ اس نبی کو، نور کو آگے لے جانے والے، آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. یہ بھی ان کا دعویٰ تھا، کیونکہ یہ بات انہوں نے اپنے قرآن کریم کے ترجمہ جو کیا ہوا ہے اس کے 606 صفحہ پر آیت استخلاف میں نوٹ دیتے ہوئے یہ فرمائی تھی کہ جو خلفاء ہوتے ہیں وہ نبی کے نور کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں خلیفہ رابع کے بارے میں. ایک تو ان کا دعویٰ تھا کہ میں خلیفہ خدا کا بنایا ہوں. دوسرا ان کا یہ بھی تھا کہ میری یا ہماری خلافت الی منہاج نبوت ہے. اور تیسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں، خلیفے جو ہیں، نبی کے، حضرت مہدی و مسیح وسلم کے نور کو آگے بڑھانے والے ہیں. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس انسان کو بھی اپنی موت کا کامل یقین ہوتا ہے اور یہ بھی کہ اس نے مر کر اپنے رب کے حضور اپنے ہر قسم کے اعمال کا جواب دینا ہے، ایسا ایمان اور ایسا یقین رکھنے والا انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ گزارتا ہے. یاد رکھیں یہ بات. اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جس کے اندر یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اپنی اعمال کی جواب دہی خدا کے حضور جا کے دینی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ رابع صاحب کو بھی اپنی موت اور اپنے اعمال کی جواب دہی پر یقین تھا؟ اور اگر انہیں ایسا یقین تھا تو اس یقین کے نتیجے میں کیا ان میں بھی کوئی ایسا ایمان، سچائی اور تقویٰ تھا؟ سامعین کرام یاد رکھیں، فرعون ایک ظالم اور جابر بادشاہ اور خدائی کا دعوے دار تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المومن کی آیات 24 تا 28 میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
الی فرعون و حامان و قارون فقالوا و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی اپنے نشانات اور کھلی کھلی غالب دلیل دے کر بھیجا تھا، یعنی سلطان مبین، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ پس انہوں نے کہا یہ تو جادوگر بہت جھوٹا ہے۔ پس جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی تدبیر بیکار جانے کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور فرعون نے کہا مجھے ذرا چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا یقیناً میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر ایسے متکبر سے جو حساب کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی خلیفہ رابع صاحب کا میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے فرعون کے پاس گئے تو اگرچہ وہ اپنے زوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اس ظالم اور مذہبی اور اس جابر مذہبی عامر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود بھی مدلل بحث و مباحثہ کیا تھا، اور بعد ازاں اس نے اپنے عالموں یعنی جادوگروں کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کروایا تھا۔ خاکسار نے سامعین کرام ایک غیر اسلامی اور جبری نظام کے اندر رہتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اپنا مدلل مقدمہ جو کہ میری کتاب غلام مسیح الزمان پر مشتمل تھا، اپریل 1993 کے آغاز میں باغرض رہنمائی جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھا تھا۔ میں نے اپنی کتاب میں خلیفہ صاحب کے والد جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو نہ صرف قرآن کریم اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مبشر الہامات کی روشنی میں کامل طور پر غلط ثابت کیا تھا، بلکہ اپنے موعظ کی غلام مسیح الزمان ہونے کا قطعی علمی اور الہامی ثبوت بھی ان کے آگے رکھا تھا۔ لیکن خلیفہ رابع صاحب نے ظالم فرعون کے برخلاف کسی دلیل اور بحث و مباحثے کے بغیر اس عاجز پر جھوٹے الزامات مثلا شیطانی وساوس اور پیغامیوں والا فتنہ لگا کر جماعت سے الگ کرنے کی دھمکی دے کر اپنے زوم میں چپ کرانے کی کوشش کی تھی۔ اب سوال ہے کہ جو خلیفہ کسی احمدی کے مدلل دعویٰ کے بالمقابل فرعون ایسے ظالم اور جابر مذہبی آمر جیسے رویے کا بھی مظاہرہ نہ کر سکے، تو پھر غور کریں اس بات پہ، تو کیا وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، اس کی خلافت اعلی منہاج نبوت کی طرح کس طرح ہو سکتی تھی؟ نمبر 3، وہ خلیفہ نبی کے نور کو آگے بڑھانے والا کیسے ہو سکتا تھا؟ سورۃ رحمان کی مذکورہ آیات کے سلسلے میں خلیفہ صاحب کا یہ فرمانا فی الحقیقت انسان اپنی فنا پر ویسا یقین نہیں رکھتا جیسا یقین اس کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جانتے ہوئے کہ موت مقدر ہے پھر بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی۔ کیا محض ایک جھوٹ اور دکھاوا نہیں تھا خلیفہ صاحب کا یہ الفاظ کہنا اپنے خطبے میں؟ کیونکہ وہ تو خود اس پر عمل نہیں کر رہے تھے، ان کو اپنی موت کا پتہ نہیں تھا۔ اگر ان کو پتہ ہوتا اپنی موت کا، اگر وہ جانتے ہوتے کہ یہ عارضی دنیا ہے اور میں نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی اپنی اعمال اور حساب کتاب آگے اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہے، تو کبھی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرتے جو انہوں نے کیا تھا۔ اب اپنی موت کے بعد جناب خلیفہ رابع صاحب کی کیا حالت ہے؟ واضح رہے کہ اب خلیفہ رابع صاحب لوگوں کی خوابوں میں میرے گھر کے باہر آ کر کہتا ہے کہ عبدالغفار سچا ہے اور میرا والد جھوٹا تھا۔ اس ضمن میں
اس ضمن میں خاکسار سامعین کو 2 خواب سناتا ہے یہاں پر۔ پہلا خواب، میرے ایک بھتیجے کی بیٹی خواب دیکھ کر مجھے لکھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میری کزنیں بھی بیٹھی ہیں اور ہم سب اپنی کام میں مصروف ہوتی ہیں کہ میری یہ کزن نعیمہ آ کر مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ ہم یہ بات سن کر چونک جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یقین نہیں آ رہا تو آپ سب باہر جا کر دیکھ لیں۔ ہم سب باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی خلیفہ صاحب کھڑے ہیں اور باہر بہت سے لوگ حیرانگی میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہوتی ہے اور کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاتا کہ ان سے کچھ پوچھ سکے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچانک میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے والد صاحب سچے تھے یا میرے دادا یعنی یہ عاجز سچے ہیں؟ تو وہ مایوسی سے جواب دیتے ہیں کہ یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرے والد نہیں، یہ شخص سچا ہے۔ تو دادا ابو بھی میرے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی میں بھی خواب میں اس کے قریب ہی کھڑا تھا خواب میں، تو دادا ابو بھی میرے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا نا کہ میں سچا ہوں، لیکن تم لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے یعنی خلیفہ رابع صاحب نے خواب میں کہا، انہوں نے کہا واقعی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ دوسرا خواب سنیے، میرے ایک پیروکار سید مارود احمد صاحب کی یہ خواب ہے، وہ لکھتے ہیں، تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں کہ خواب کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ میرے ننہال کے گاؤں کا ایک آدمی جس کا نام مشتاق ہے اور اب وہ فوت ہو گیا ہوا ہے، یہ شخص کاہلو خاندان سے تعلق رکھتا تھا، خواب میں مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ سید صاحب آپ کی یہ داڑھی بہت اچھی لگی ہے۔ پچھلے 30 برس سے خاکسار اس مشتاق کو نہیں ملا اور نہ دیکھا ہے، بار بار داڑھی کی طرف دیکھ کر تعریف کرتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے کہ چلو مرزا طاہر احمد صاحب کو ملنے چلیں۔ میں حیرانگی میں کہتا ہوں کہ وہ یہاں کہاں ہیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ذرا دور جا کر ملنا پڑتا ہے، چنانچہ ہم ایک عجیب سی گاڑی میں بیٹھ کر ایک دور جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہاں ایک بہت چھوٹا سا مکان ہے، چنانچہ ہم دونوں اندر جاتے ہیں۔ اندر ایک کھانے کی میز لگی ہوتی ہے اور وہاں مرزا طاہر احمد صاحب بیٹھے کچھ پی رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک اور آدمی ہوتا ہے جو انہیں ان کا گلاس یا کپ بھر بھر دیتا ہے۔ مشتاق صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا اور ہر چیز کھول کر بتائی گئی تھی، مگر آپ نے ایک نہ سنی۔ اب تو آپ کو علم ہو گیا ہوگا، کاش آپ سن لیتے۔ اس پر مرزا طاہر احمد صاحب خاموش اور سر جھکائے پریشان اور مایوس بیٹھے بیٹھے سر جھکائے کپ یا گلاس سے مشروب یا چائے پیتے جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا۔ پھر مرزا طاہر احمد صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور چلتے پھرتے مشروب پیتے جاتے ہیں، اور پھر مشتاق صاحب بار بار یہی کہتے جاتے ہیں کہ کاش آپ اس وقت سن لیتے اور مان جاتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی، اور پھر اتنے میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ خاکسار سید مولود احمد 26 فروری 2012۔ سامعین کرام، ان دونوں خوابوں کو الغلام.com کی نیوز نمبر 72 پر خواب دیکھنے والوں کی تحریر میں بھی یہ آپ سب خواب پڑھ سکتے ہیں، الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار اب حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کے سلسلے میں ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، جس کی میں نے شروع میں آپ کو بات کی تھی کہ میں اس خطبہ جمعہ میں حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی ایک پیشگوئی کے سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اپنی رسالہ تجلیات الہیہ میں، اس کا یہ جو حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 517، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409، حضور اسلام فرماتے ہیں کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے
کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ ربوہ کے بہشتی مقبرہ میں محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی قبر پر جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کی تحریر کچھ اس طرح ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے 1979 میں فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے پہلے مصداق ہیں، جس میں حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ یعنی خلیفہ ثالث صاحب نے اس پیشگوئی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ڈاکٹر عبدالسلام پر فٹ کر دیا، چسپاں کر دیا۔ یہ جو بورڈ ہے اس وقت بہشتی مقبرہ ربوہ میں ہر آدمی یہاں پہ پڑھ سکتا، جا کے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ خاکسار اس ضمن میں عرض کرتا ہے کہ سامعین کو یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کی مذکورہ پیشگوئی سائنس کی بجائے علم و عرفان سے متعلقہ ہے، یہ یاد رکھیں سامعین۔ اور اس پیشگوئی کا مصداق حضور کا موعود ذکی غلام ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں فرمایا تھا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزلہ من السماء۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے بھی اس حقیقت کا اس طرح ذکر کروا دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے ایسا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1914 میں خلافت کے نام پر جماعت احمدیہ کی قیادت پر اسی لیے قبضہ کیا تھا تاکہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی الہامی پیشگوئیوں کو ہم جس طرح چاہیں گے توڑ مروڑ کر چسپاں کرتے پھریں گے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر 1914 میں احمدیہ خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے عملاً یہی کام کیا ہے، تھا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود حضور السلام کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اور نہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ موعود ذکی غلام حضور السلام کا روحانی فرزند ہے، اسی طرح جس طرح آپ علیہ السلام آسم کے روحانی فرزند تھے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ میں قمر الانبیاء، فخر الرسول اور نافلہ موعود کوئی الگ الگ روحانی وجود نہیں تھے، بلکہ یہ سارے روحانی القابات موعود ذکی غلام ہی کے ہیں۔ لیکن جناب خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹے طور پر الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو اپنے اوپر چسپاں کیا، بعد ازاں قمر الانبیاء کا لقب اپنے بھائی مرزا بشیر احمد پر چسپاں کر دیا، حالانکہ مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے قمر الانبیاء ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح خلیفہ ثانی صاحب نے ذکی غلام کا نافلہ موعود ہونے کا لقب اپنے بیٹے مرزا ناصر احمد پر چسپاں کر دیا۔ مرزا ناصر احمد نے بھی کبھی اپنے نافلے موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ ساری کارروائی جناب خلیفہ ثانی صاحب کی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کی علم و معرفت میں کمال اور لوگوں کا منہ بند کرنے کی پیشگوئی باقی تھی۔ جناب خلیفہ ثالث صاحب نے اس پیشگوئی کو جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام پر چسپاں کر دیا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ پیشگوئی سائنس کے متعلق نہیں ہے، بلکہ علم و عرفان یعنی عرفان باری تعالیٰ کے علم کے متعلق ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام ایک عاجز انسان تھے، اور انہوں نے نوبل لاریٹ ہونے کے باوجود حضور اسلام کی اس پیشگوئی کو کبھی اپنے اوپر چسپاں نہیں کیا تھا۔ حضور اسلاموں کی الہامی پیشگوئیوں کی بندر بھانٹ اور انہیں ہر صورت میں اپنے اوپر چسپاں کرنے کی بیماریاں صرف خلیفہ ثانی صاحب اور اس کی اولاد یا جانشینوں کو لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بلا شبہ ایک ذہین انسان تھے، اور الیکٹرو ویک تھیوری اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، انہوں نے جو پیش کی اور جس کی بنا پر انہیں نوبل انعام دیا گیا۔
لیکن علم و معرفت میں کمال کا دعویٰ ڈاکٹر عبدالسلام نے نہ اپنی زندگی میں کیا اور نہ ہی وہ اس پیشگوئی کے مصداق تھے۔ علم و معرفت میں کمال اور لوگوں کا منہ بند کرنے کی پیشگوئی موعظ ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کے بارے میں ہے، اور یہ عاجز اپنے اس دعویٰ کے ساتھ جماعت احمدیہ میں اپنوں اور غیروں سب کے آگے کھڑا ہوا ہے۔ میرے اس دعوے کے بالمقابل قادیانی خلیفے، علماء اور دیگر ارباب و اختیار اب میرا سامنا نہ کرنے کا مکر کرتے پھر رہے ہیں۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میرے اس دعویٰ میں شک ہو تو اپنے خلیفے اور علماء کو میرے مقابلہ پر لاؤ، آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ اگر یہ لوگ میرے مقابل پر نہ بھی آئے تب بھی انشاءاللہ تعالی میرا قادر خدا اپنے کسی آسمانی حربے کے ذریعے میرا سچا ہونا آپ کو بھی اور دنیا کو بھی دکھا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کو دنیا سائنس میں الیکٹرو ویک تھیوری پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اسی نظریہ کی بنا پر انہیں اپنے دو امریکی ساتھیوں پروفیسر گلاشو اور پروفیسر وائنبرگ کے ساتھ 1979 میں فزکس کا نوبل انعام ملا تھا۔ سامعین کو یاد رہے کہ اگر وہ یعنی ڈاکٹر عبدالسلام الہی یا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ یعنی ورچو از گاڈ جو اس عاجز پر الہام ہوا تھا، اگر یہی نظریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام پر الہام ہو جاتا تو پھر میری طرح جماعت احمدیہ قادیان میں مفسد ہونے کا الزام لگا کر اسے بھی نکال دیا جاتا، اور اسے بھی اور اس کے اہل و عیال کو بھی میری طرح اخراج اور مقاطعہ کی سزائیں ملتیں۔ الغلام.com نیوز نمبر 4 پر تم یہ میرے اخراج، مقاطعے اور مفسد ہونے کے الزام دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اور ان کے اہل و عیال بھی مفسد ہونے کے الزام اور اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں سے اس لیے بچ گئے کیونکہ ان کا نظریہ خالصتاً سائنسی نوعیت کا تھا، جبکہ اس عاجز کے نظریے کا تعلق سائنس، فلسفہ اور مذہب تینوں سے ہے۔ میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار اپنے خطبہ جمعہ کا لب لباب آپ کے آگے دو گزارشات کی شکل میں رکھنا چاہتا ہے۔ سنیے، پہلی گزارش یہ کہ جناب خلیفہ رابع صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر اللہ تعالیٰ سے کسی نوبل لاریٹ کی بجائے ایک انعام یافتہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ آپ پڑھ لیں، وہاں پہ ان کے الفاظ پڑھ لیں گے، سن بھی سکتے ہیں ان کا خطبہ، اور آپ یہ باتیں مذکورہ جو میں نے بتایا اخبار الفضل اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسے انعام یافتہ کے لیے دعائیں کرتے رہے، کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے جس کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کریں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ موعود انعام یافتہ تو اپریل 1993 سے اپنے اس دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا۔ اگر انہوں نے اس موعود رحمت کے نشان اور اس موعود فتح اور ظفر کی کلید کو قبول نہیں کرنا تھا، بلکہ اس پر مفسد ہونے کا الزام لگا کر اسے اور اس کے اہل و عیال کو جماعت احمدیہ قادیان سے اخراج کی سزائیں دینی تھی، تو پھر وہ اس انعام یافتہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کیوں دعائیں مانگتے رہے؟ کیا یہ دعائیں صرف ایک دکھاوا اور ایک فرضی کارروائی نہیں تھی؟ پھر دوسری گزارش یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے فرعون کے پاس گیا تو فرعون نے فرعون ہوتے ہوئے یعنی خدائی کا دعویٰ رکھتے ہوئے خود انفرادی رنگ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدلل بحث و مباحثہ کیا تھا، اور اپنے علماء اور جادوگروں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کروایا تھا۔ لیکن دلائل میں ناکامی کے بعد جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے لاؤ لشکر سمیت اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ لیکن اے افراد جماعت احمدیہ، خلیفہ رابع صاحب تو دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ تھا، وہ یہ بھی دعویٰ رکھتا تھا کہ اس کی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت ہے، اور وہ یہ بھی دعویٰ رکھتا تھا کہ وہ حضرت مہدی با مسیح موعود السلام کے نور کو آگے بڑھانے والا تھا۔ لیکن یہ کیا بات تھی کہ وہ موعظ ذکی غلام کے آگے ایک ظالم جابر اور ایک مذہبی آمر فرعون جیسا رویہ بھی پیش نہ کر سکا؟ اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرعون جتنا بھی ظالم تھا، جابر تھا، خدائی کا علانیہ دعویٰ رکھتا تھا،
لیکن اس سب کے باوجود اس میں کچھ انسانیت تھی۔ اس کے برخلاف آپ کے قادیانی خلفاء موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے آگے اتنی انسانیت کا بھی مظاہرہ نہ کر سکے۔ اس سے قطعی طور پر کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ موجودہ قادیانیت فرعونیت سے بدتر ہے؟ مجھے امید ہے میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ان دونوں سوالوں پر ضرور غور و فکر فرمائیں گے۔ آخر میں میری یہ گزارش ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے زندہ ہونے والا محمدی مریم کا یہ موعود ذکی غلام، اس کے وجود میں خلیفہ رابع صاحب جنہوں نے اس آنے والے کے متعلق غزل آپ کے لیے کے اشعار کہے تھے، خلیفہ رابع صاحب کے ہی اس کے وجود میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ الفاظ بھی پورے ہوں گے کہ دنیا کے چوٹی کے اعزاز پانے والے علماء نہ صرف اس کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے بلکہ اس کی قدموں کی خاک چومنے میں بھی فخر محسوس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا یہ وعدہ بڑی شان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا۔ اور دوسری طرف قادیانی خلفاء اور ان کے مولوی اور ان کے دیگر چیلے چانٹے جو اس عاجز اور اس کے ساتھیوں کو اخراج اور مقاطعہ کی سزائیں دیتے پھر رہے ہیں، وہ بھی اپنی بدبختی اور بدقسمتی پر بھی وہ اپنی مورے لگاتے پھر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ اسلام میں ہم سب کا اپنے اپنے رنگ میں تا قیامت ذکر ہوتا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہیوں سے بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر بھی چلائے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے۔ ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔